بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ کل شام میں سیرت کا درس نہیں آ سکا تھا، وہ اس کے تعلق سے معذرت۔ آج دو باتیں اس درس میں ذکر کریں گے۔ ایک بات کچھ مخلص ایسے دوستوں سے متعلق ہوگی جن کی دوستی یا جن کا اخلاق ایک طرح سے کہیے کہ دوستی کرنے کے ہنر سکھاتا ہے، اخلاق کو سکھاتا ہے، ایک طرح یوں کہیے، کیونکہ یاد رکھیے گا اخلاق دین کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بہت خوبصورت ایک کارگزاری جس پر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے ایک محترم ہیں، ابھی پچھلے تھوڑے سے ہی وقت میں عمرے سے لوٹے ہیں۔ ان کا معمول یہ ہے کہ ان کے گھر میں سب لوگ پوری رات جاگتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اب انہوں نے نیا یہ شروع کیا ہے کہ جو ہمارا جو آڈیو آیا تھا درود شریف والا، تو انہوں نے درود شریف والی آڈیو کو چلا کر چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں لگا کر چھوڑ دیتے ہیں، وہ پوری رات جو ہے چلتا رہتا ہے آٹو پلے کے ذریعے، اور ساتھ ساتھ ان کے جو ذکر و اذکار اور درود شریف اور جو بھی ان کے اعمال ہیں ساتھ ساتھ یہ ان کو چلاتے رہتے ہیں، ان کو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے یہ پوری رات گزارتے ہیں، اور یہ ہر دن کا معمول ہے، یعنی پوری رات جاگنا ہے۔ اب اس میں جو پڑھنا پڑھانا ہے وہ پڑھنا وغیرہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ آڈیو درود شریف والی سننی ہے۔ ان کے گھر میں سب لوگوں کا یہ معمول ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت ان کو بہت زیادہ قبول فرمائے اور بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے، اور ہر قسم کی نظر بد سے، ہر قسم کی نظر باطل سے اللہ محفوظ رکھے۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت کارگزاری سنائی آڈیو سے متعلق، جو درود شریف کا آڈیو ہے اس سے متعلق سنائی۔ کہتے ہیں ان کی بیٹی جو ان کے ساتھ جاگ رہی تھی حسب معمول، ان کو تھوڑا اونگ آ گئی۔ رات ظاہر بات ہے سونے کا وقت ہوتا ہے، نیند آ سکتی ہے، ان کو اونگ آ گئی۔ کسی نے کہا اٹھ جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے، اٹھ جائیے۔ انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کس عمل سے ہوئی ہے؟ کچھ میرے بتانے میں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بالکل اسی طرح سے بیان کروں، لیکن خیر بہرحال پھر بھی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، کبھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو آڈیو چل رہا ہے، یہ چلتا ہے، یا جو بھی درود شریف جو چل رہا ہے آپ کے ہیں یہ آڈیو کی شکل میں، اس کی برکت سے ایسا کچھ تھا انہوں نے جو، تو یہ ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر گھر کے در و دیوار درود شریف کی برکت سے اگر معطر ہوتے ہیں، درود شریف کے عطر سے، اگر یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچ سکتے ہیں اس بات کو؟ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک مرتبہ، دیکھو آپ کہیں گے بھلا اس سے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کا کیا تعلق؟ ہو سکتا ہے آپ کو اشکال، لیکن کوئی بات نہیں، اشکال کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اعتراض کا کیا جواب ہے؟ المعترض کالاعمی کہا گیا ہے کہ بس وہ اعتراض کرنے والے تو آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں، وہ تو اندھوں کے مثل ہیں۔ میں نے آپ کو سے پہلے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ حج کے ایام میں حج کو لائیو دیکھتا تھا اور بہت سارا وقت اس پر گزارتا تھا۔ کسی نے مجھے خواب میں آ کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ آپ جو یہ اتنی محبت سے حج کو دیکھتے ہو تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ تو میں تو ویڈیو میں دیکھ رہا تھا نا، لائیو جو دکھاتے ہیں وہ حج کے دنوں میں آتا ہے، علاوہ بھی آتا ہے اگر ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو
حج کو اگر محبت کے ساتھ دیکھنے پر نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں کی خبر ملتی ہے، تو جس گھر کے اندر پوری رات جاگنے والے موجود ہوں اور پوری رات آڈیو کی شکل میں درود شریف در و دیوار بھی سن رہے ہیں، اس گھر میں نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر اگر دی جائے، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اس میں کیا تعجب ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو بڑی بات ہو گئی، مختصر عمل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو جاتی ہے۔ خواب کے ذریعے کہہ رہا ہوں بھائی، خواب وغیرہ میں زیارت ہو جاتی ہے، کتنے لوگ بتاتے ہیں ماشاءاللہ ان کو ہوتی ہے، اللہ نے نوازا ہے۔ اب اس میں بے صبر نہیں ہونا کہ جی میں تو اتنے دن ہو گئے درود شریف پڑھتے ہوں، مجھے تو ہوئی نہیں۔ خود ہی کو بھول کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اپنی خود ہی کو اور بلند اور بلند اور بلند کیجیے، مایوس مت ہوئیے، بلکہ یوں سوچیے کہ شاید ابھی میں اس درجے کو پہنچا ہی نہیں، میں اس درجے کو پہنچا ہی نہیں ہوں۔ مایوسی کی کیا وجہ ہے؟ خیر، آڈیو کے اس خوبصورت فائدے کے علاوہ ایک اور بہت شاندار بات، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو مصیبتوں کے وقت میں مصیبت زدہ دوست سے منہ پھیر لیتے ہیں، پھر وہ نمازی بھی ہوتے ہیں، روزے دار بھی ہوتے ہیں، ان کے یہاں بعض اوقات ذکر و اذکار بھی ہوتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا چقتہ مقتہ بھی ذرا بڑھیا سے ہوتا ہے، ظاہری حال حلیہ بڑھیا ہوتا ہے، لیکن جب دوست پر کوئی حال آتا ہے تو اس سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اس سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ مخلص دوست نہیں ہے۔ اس کے بالکل برعکس کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں، جب ایک دوست پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو وہ دوست اس کا دایاں بایاں بازو بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ مصیبت آئی آپ کے اوپر ہے، لیکن یہ دراصل ہم سب کی مصیبت ہے، یعنی آپ کا غم ہے تو ہم سب کا غم ہے، اور پھر وہ جو بھی کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، کچھ پڑھنا لکھنا کر سکتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، کوئی مالی مدد کر سکتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے مخلص دوست جو بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی کہتا ہے کہ میں اپنا مکان بیچ دیتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی گاڑی بیچ دیتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، میں ان کو نکال کر آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ فلاں شخص سے میرا تعلق ہے، میں اس سے ادھار لا کر آپ کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہوں۔ ایسے دوست ہوتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے گا جن خوش نصیبوں کو ایسے دوست ملے ہوں، ان خوش نصیبوں کی قسمت کے کیا کہنے بیان، ان خوش نصیبوں کی قسمت کے کیا کہنے۔ یہ بڑے مخلص لوگ ہیں جو مصیبت کے وقت میں اپنی تھوڑی پونجی ہے تو تھوڑی کے ساتھ، اور زیادہ پونجی ہے تو زیادہ کے ساتھ۔ دیکھو ساری خدمتیں پیسوں سے نہیں ہوتی، کسی کے پاس تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کسی کے پاس بہت سارا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ مخلصین کی جماعت ہے، اور یہ اخلاق کا ایک بہت بلند درجہ ہے۔ اور جب آدمی کی پہچان ہوتی ہے نا، آدمی کی پہچان اس سے نہیں ہوتی کہ اس نے آپ کو اپنے گھر بلایا اور بڑا مرغ و مسلم کھلایا اور یہ کھلایا وہ نہیں، اس کے پاس اس کی جیب میں ہے تو آپ کو کھلا رہا ہے، اس سے نہیں ہوتی پہچان، بلکہ پہچان اس سے ہوتی ہے کہ جب آپ کے اوپر مصیبت آئی، وہ چاہے کتنی چھوٹی سی ہو یا کتنی بڑی ہو، کوئی ضرورت آپ کو پیش آئی، اب وہ چاہے بہت چھوٹی سی ضرورت ہو یا بہت بڑی ضرورت ہو، وہ اس وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ مالدار ہے، وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، اس کے جسم میں طاقت ہے یا نہیں ہے، جو بھی مطلب اس کے پاس بساط ہے، وہ اپنی بساط کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ ہے اصل بات، یاد رکھیے گا یہ دوست مخلص دوست ہیں، اور ان کی مخلصی پر جتنا بھی رشک کیا جائے یا جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کسی خوش نصیب کو ایسے دوست ملے ہوں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ، جس نے فضل فرما کر، بڑا کرم اور احسان فرما کر ایسے مخلص دور میں ایسے مخلص دوست
اس دور انحطاط میں الحمدللہ رب العالمین مجھ فقیر کو عطا فرمائے۔ میرے کتنے ایسے مخلص رفقا ہیں جو میں نے ان کو بہت بار دیکھا، موقع پہ موقع، کبھی چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مسائل میں بھی زندگی ہے تو دیکھیے خوشیاں بھی آئیں گی اور غم بھی آئیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ بڑے اللہ والے ہیں آپ کے ساتھ مصیبت نہیں آئیں گی، ایسا نہیں ہوتا، راحتیں بھی آئیں گی اور امتحانات بھی آئیں گے۔ تو کل ملا کر اللہ نے ہمیں الحمدللہ ایسے مخلص دوست عطا فرمائے جو اللہ کا کرم ہے، اگر خوشی کا موقع ہوتا ہے تو وہ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے خوشی یہ ہماری نہیں ان کی ہے، اور اگر کوئی تکلیف کا وقت ہوتا ہے تو وہ ایسے رنجیدہ ہوتے ہیں اور ایسے ساتھ کھڑے رہتے ہیں جیسے یہ تکلیف ہماری نہیں ان کی ہے، اور ایسے دوستوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں اور تمام مخلص دوستوں کے لیے بہت دعا گو ہوں۔ آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں میرے ان مخلص دوستوں کے لیے جو ہر قدم پر میری راحت ہو یا میری مصیبت، میرے لیے خوشی کا موقع ہو یا میری مشقت کا، وہ فرشتہ بن کر آ جاتے ہیں۔ فرشتہ مطلب ایک بے مثال معاون بن کر آ جاتے ہیں، غم گسار بن کر آ جاتے ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال یہ درود شریف کی آڈیو اور اپنے مخلص دوستوں کی قدر، یہ دو نصیحتیں یا دو پیغامات آج کے اس درس میں ہم نے ذکر کیے ہیں، آپ حضرات دونوں سے فائدہ اٹھائیں، ان دونوں باتوں سے، درود شریف کی آڈیو سے بھی فائدہ اٹھائیں، اس کو گھر میں چلائیں، اور اپنے دائیں بائیں دیکھیے آپ کے مخلص دوست کون ہیں، ان کی قدر کیجیے، ان سے بگاڑنا مت، ان سے بگاڑنا نہیں، یہ مخلص ہیں، یہ آپ کی مصیبت کے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے تھے، تو یہ بگاڑنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تو پلکوں پر بٹھانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت سب کو مخلص دوست عطا فرمائے، اور میں اپنے مخلص دوستوں کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ جزاکم اللہ شکرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔